بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المجاهدين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. جناب صدر، حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، آج کی اس مبارک مجلس میں اور علماء کرام اور فضلائے نظام کے اس عظیم اجتماع میں میں اپنی حاضری کو اپنی انتہائی سعادت سمجھتا ہوں. میرے بارے میں ہمارے محترم عزیز ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب نے جو بلند کلمات کہے ہیں، صحیح بات ہے کہ میں ان کا مستحق نہیں ہوں، پھر بھی ان کا شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے کہے ہوئے کلمات اللہ تعالیٰ میرے حق میں ان کی مقبول دعا بنا دیں. اور جیسے حضرت مولانا عبدالاحد قاسمی دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں اور اسی نشست کے آغاز میں فرمایا تھا کہ میں استفادے کی نیت کر کے یہاں آیا ہوں. وہ تو فاضل دارالعلوم دیوبند تھے اور میں ایک طالب علم ہوں، تو میری نیت تو ان سے کہیں بڑھ کر استفادے کی تھی، اور میں ہر عالم دین کو بڑی توجہ سے سن رہا ہوں، استفادہ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ علماء کو جزائے خیر دے جو دین حق کی تبلیغ کرتے، دین اسلام کو پھیلاتے اور حق کے سلسلے میں کسی لومۃ لائم کا شکار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں استقامت کے ساتھ، سلامت فکر کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو جتنی تم کر سکتے ہو. کسی نماز روزے کے بارے میں یہ نہیں کہا اتنی نمازیں پڑھو جتنی پڑھ سکتے ہو، اتنے روزے رکھو جتنے رکھ سکتے ہو. دشمن کے مقابلے میں تیاری کے سلسلے میں فرمایا کہ اتنی تیاری کرو جتنی کر سکتے ہو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ فعل امر، اللہ کا حکم ہے. جس طرح نماز کی تیاری فرض ہے نماز کے لیے، اسی طرح جہاد کے لیے جہاد کی تیاری بھی فرض ہے. اور اس میں ایک لفظ قوت کا استعمال کیا گیا ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کے لفظ، تمام الفاظ اور جملے سب معجزہ ہیں، تو یہ لفظ بھی معجزہ ہے، قوت کا لفظ. اور یہ اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، اور اس میں دنیا جہان کی ساری قوتیں آ جاتی ہیں. قوت علم، قوت عمل، قوت اخلاق، اقتصادی قوت، ایٹمی قوت، معاشی قوت، اقتصادی قوت،
میزائل کی قوت، جتنے نئے سے نئے آلات حرب و ضرب اب تک آ چکے ہیں وہ، اور جو قیامت تک آئیں گے سب کے سب شامل ہیں. اس میں عمل بھی شامل ہے، علم بھی شامل ہے، اخلاق بھی شامل ہیں، قوت بیانیہ بھی شامل ہے. تو تمام کی تمام قوتیں اس ایک لفظ کے اندر شامل ہیں. اور علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمت اللہ تعالی علیہ جو بانی تھے اس ادارے کے، ان کے خلیفہ، اور حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مرید، اور ایک عظیم شخصیت اور مجتہدانہ شخصیت کے مالک، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ اس قوت میں تمام قوتیں شامل ہیں. اور ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان حکومت 100 ایٹم بم یا 100 میزائل بنا سکتی ہے دشمن کے مقابلے میں، ایک کم بنائے گی تو قیامت میں اللہ کے ہاں مجرم کے طور پر پیش ہوگی. کہ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ جتنا تم کر سکتے ہو، اور ان کر سکنے کے باوجود کمی کیوں کی. اس لیے وہ قوت تیار ہو تو دشمن ڈرتا رہتا ہے. دشمن علم کی قوت سے، اسلحے کی قوت سے تو زیر ہوتا ہے، وہ درخواست کی زبان نہیں سمجھتا کہ پلیز ڈونٹ کل می، مہربانی کر کے مجھے قتل نہ کریں. دشمن طاقت کی زبان سمجھتا ہے. اس لیے ہمارے علماء کرام کو ان تمام علوم سے مسلح ہونا چاہیے. میرے بھائی اور عزیز مولانا فیض الرحمان نے بھی بڑی اچھی باتیں کی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. اور ہر آنے والے عالم دین نے بہت اچھی باتیں کی، اللہ سب کو جزائے خیر دے. اور ہمارے جامعہ کے ارباب بست و کشاد کو جو توفیق دی اس سے اجتماع کی، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے کہ ہمیں علماء کرام کے چہروں کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے صحت عافیت کے ساتھ. تو چند باتیں میں نے احتیاطاً لکھ لی تھیں کہ چند منٹوں میں ختم ہو جائیں، اور چند تجاویز بھی کہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا ان پر توجہ ہو جائے تو امید ہے کہ بہتری کے آثار پیدا ہوں گے. ملک بلکہ عالم اسلام کے اس عظیم ادارے میں 60 سالہ تقریبات کے سلسلے میں اپنی حاضری کو اپنی انتہائی سعادت سمجھتا ہوں، اور جامعہ کے بزرگوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس تقریب کا اہتمام کر کے ہمیں مل بیٹھنے اور دور جدید کے بعض چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے غور و فکر کا موقع فراہم کیا. چند تجاویز وفاق المدارس جامعہ کی مزید ترقی کے لیے پیش خدمت ہیں. عصری تقاضوں کے مطابق نصاب کی اصلاح نہایت ضروری ہے. علامہ بنوری رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کا کہنا بھی یہی ہے. عربی اور انگریزی زبان میں مہارت بہت ضروری ہے. جامعات کی زبان، میں دینی جامعات کی بات کر رہا ہوں، یونیورسٹیوں کے نہیں، جامعات کی زبان عربی ہونی چاہیے. اساتذہ کرام عربی زبان میں پڑھائیں اور طلباء باہمی گفتگو صرف اسی زبان میں کریں. انگریزی زبان کی مشق اساتذہ کرام عربی زبان میں پڑھائیں اور طلباء باہمی گفتگو صرف اسی زبان میں کریں. انگریزی زبان کی مشق باقاعدہ کلاسوں میں کرائی جائے. طلباء ان دونوں زبانوں میں تقریریں، طلباء سے ان دونوں زبانوں میں تقریریں کروائی جائیں. حافظ اور میٹرک پاس طلباء کو داخلہ میں ترجیح دی جائے. تجوید و قرات کی تحصیل ہر طالب علم کے لیے لازمی ہو، اور کم از کم وہ روایت حفظ کا مستند قاری ہو کہ اسے کل امامت کرنی ہے اور اس کو تجوید و قرات کی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. اور قرآن کا بھی حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اور قاری احمد میاں تھانوی بھی میرے قریبی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ادارے نے ماشاءاللہ عصری علوم کے ساتھ
मौलाना उस्मानी के इदारे की तरह तजवीद व क़िरात सबा क़िराआत तक अपने निसाब विफाक के निसाब के तहत बीए और एमए तक, और बाज़ तलबा ने इसके इदारे से डॉक्टरेट की डिग्रियां भी हासिल कर ली हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। तमाम इदारों में सुबह के वक्त दर्स निज़ामी और बाद नमाज ज़ोहर स्कूलों कॉलेज की बाकायदा क्लासेज हों, और साथ ही साथ ये तलबा इंटर और बीए पास कर लें, बल्कि मैट्रिक पास को 6 साल में दर्स निज़ामी और एमए करवा दिया जाए, और इनका एमए अंग्रेजी में होना चाहिए, और शुरू में इतनी मेहनत कराई जाए ताकि ये सब एमए अंग्रेजी पास कर सके। लाइब्रेरियों को बाकायदा लाइब्रेरियन से कंप्यूटराइज करा दिया जाए। मेरी मालूमात के मुताबिक दारुल उलूम कराची के अलावा शायद कम ही इदारे हैं जिन्होंने अपनी लाइब्रेरियों को कंप्यूटराइज किया हो कि आप किसी फन पर किताब मांगना चाहते हैं तो धड़ाधड़ एक लिस्ट आ जाती है कि 300 किताबें हैं, 200 किताबें हैं। तो यहां सब इदारों में किया जाए जिनसे तलबा खातिर खा इजाफा कर सकें। उमूमन हमारे दर्स निज़ामी के तलबा बाहर की कोई किताब नहीं देखते और उससे इस्तिफादा नहीं करते, यह कोर्स ज्यादा होगा। इसी तरह ऑडियो वीडियो की सहूलतें भी मुहैया होनी चाहिए। आज का दौर कंप्यूटर और साइंस का दौर है, कंप्यूटर की तालीम भी लाजमी हो। दारुल उलूम देवबंद में किताबत सिखाई जाती थी, आजकल जाहिल लोग कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, कुछ से कुछ लिख देते हैं। अगर उलमा के हाथ में ये काम होगा तो कुरान पाक की आयात और अहादीस का मतन सही लिखा जाएगा, तो वो कंपोजिंग बआसानी कर सकें। दर्स निज़ामी के अलावा मेयारी स्कूल कॉलेज कायम करके नई नस्ल के ईमान की हिफाजत की जाए कि दर्स निज़ामी में बहुत कम लोग आते हैं, सारे मुसलमान स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं। बच्चियों के लिए बतौर खास ऐसे स्कूलों और कॉलेजों का इंतजाम किया जाए और अपने तमाम वसाइल उसमें लगाए जाएं। साहिब हैसियत लोगों से बाकायदा फीसें ली जाएं, गरीबों को अलबत्ता मुनासिब रियायत या फ्री शिप दे दी जाए। दर्स निज़ामी के साथ एमए करने वालों से भी फीसें ली जाएं, गरीबों की अलबत्ता मदद की जाए, इससे जामियात की माशियात बेहतर होंगी। मीडिया की जलगार, कल की नशिस्त में मौलाना अब्दुल मजीद जो ईरान से तशरीफ लाए थे उन्होंने भी बात की थी। मीडिया की जलगार का मुकाबला सही और मजबूत मीडिया ही से किया जा सकता है। अखबारात, रसाइल, उर्दू, अंग्रेजी और मुस्तकिल टीवी चैनल का इजरा मुफीद होगा। इंडिया जो गुलाम मुल्क है उसमें पीस टीवी जिसमें कोई खुराफात नहीं है वो रख के वो दीन की वो तबलीग करते हैं जो हम पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर बना है उसमें नहीं कर रहे। आम मुसलमानों का कहना है, ये रात ही मुझसे बात की गई और मैं आप भाइयों से और उलमाए किराम से अर्ज करता हूं कि आइन की हिफाजत के लिए, मुल्क की आइन की हिफाजत के लिए वो कला हजरात निकले हैं। उलमाए किराम ने हुकूक निस्फाम पे अगरचे काम किया है मगर शायद वक्त के बाद किया है या उतना नहीं किया, आम मुसलमान बात करते हैं। इस्लाम और अक़लियात से मुताल्लिक किताबें निसाब का हिस्सा होनी चाहिए कि आज इसके बगैर कोई बात मानता नहीं है। बच्चियों के लिए मैट्रिक पास के लिए 8 साल निसाब किसी तरह भी काबिल अमल नहीं है, इसकी तकमील से पहले उनकी शादियां हो जाती हैं। 3 साल निसाब में जान नहीं है, उसे बेहतर बनाया जाए और दौरानिया 8 साल वाला कम किया जाए। वक्त आ गया है कि जामिया अशरफिया को पाकिस्तान की एक मुस्तकिल यूनिवर्सिटी के तौर पर मंजूर करा लिया जाए और उसका ड्राफ्ट इंशाअल्लाह मैं खुद पेश कर दूंगा और उम्मीद है कि जल्द कबूल हो जाएगा और मंजूर हो जाएगा। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें पूरे दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और आखिरत में उन लोगों में से उठाए जिनके चेहरे चमक रहे हो। आमीन। व आखिर दावाना।